الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. میرے پیارے بھائیو، آج کا دن اللہ کی طرف سے انعام کا دن ہے اپنے بندوں کے لیے، کیونکہ انہوں نے پورا مہینہ محنت کی ہے، عبادت کی ہے، دعائیں مانگی ہے، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ نعمت عطا فرمائی ہے عید کی. اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے عبادت بھی کرائی، صحیح سلامت بھی رکھا، اور اس موقع پر ہم کو حاضر کیا. اس کا شکر ادا کرے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں کے بعد دعا مانگتے تھے، رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. کہ اللہ تو میری مدد فرما. کہ کس بات کی مدد مانگتا ہے؟ کہ میں تیرا ذکر کیا کروں، میں تیرا ذکر کرنے والا بنوں، غفلت والا نہ بنوں. میں غفلت والا نہ بنوں اور ذکر کرنے والا بنوں، تجھے یاد رکھنے والا بنوں. اس کے لیے تو میری مدد فرما. دوسری مدد کہ تیرا شکر کرنے پر میری مدد فرما. کیونکہ آدمی کی طرف دو چیزیں آتی ہیں، ایک اللہ تعالیٰ کے احکام اس کی طرف آتے ہیں کہ عید ہوگی تو عید کی نماز پڑھو، فطر ادا کرو. ظہر کی نماز آئے گی تو فرض لگائیں گے، ظہر کی نماز پڑھ کر اپنے اوپر دوزخ کی آگ بجھاؤ. تو ہماری طرف اللہ کے حکم آتے ہیں. اس حکم سے غافل ہونا یہ بہت کم نصیبی کی بات ہے. اس لیے دعا مانگی ہے کہ مجھ کو تیرا یاد رکھنے والا بنا دے، تاکہ میں تیرے حکموں کی پابندی کروں، تجھے یاد رکھوں، تیرا حق ادا کروں. یہ یاد رکھنے کی بات ہے کہ دنیا کو اللہ نے حق ادا کرنے کی جگہ بنایا ہے اور آخرت بدلہ پانے کی جگہ بنائی ہے. جو حق ادا کر کے جائے گا وہ بدلہ پائے گا. جس نے حق ادا نہیں کیا ہے وہ حق نہ ادا ہونے میں گرفتار ہوگا، اس کی پکڑ ہوگی. کہ دنیا حق ادا کرنے کی جگہ ہے، آخرت بدلہ پانے کی جگہ ہے. اس لیے دعا مانگی ہے کہ اللہ میں ایسا بنوں کہ تجھے یاد رکھوں، تیرا حق ادا کروں. کہ اللہ کا کیا حق ہے؟ کہ اللہ کا حق یہ ہے کہ اس کی عبادت کی جائے. حدیث شریف میں ایسا ہی ہے کہ اللہ کا کیا حق ہے فرمایا. تو صحابی نے کہا مجھے معلوم نہیں ہے. کہ اللہ کا حق یہ ہے کہ اسی کی عبادت کرو. ہاں، یہ اللہ کا حق ہے. عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، عبادت کے لیے سارے اسباب دیے ہیں، آنکھ، کان، دل، دماغ، لیکن حق ادا ہوتا نہیں ہے. وجعل لكم السمع والابصار قليلا ما تشكرون. تمہاری آنکھ بنائے، کان بنائے، دل بنائے سمجھنے سوچنے کے لیے، لیکن شکر تمہاری طرف سے بہت تھوڑا ہے. شکر بہت تھوڑا ہے. یہ ہے، یہ ایک طرح کی شکایت ہے ہماری. ہاں، کہ انہوں نے یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا. کمپلین کہتے ہیں اس کو. ہاں، کہ شکر تھوڑا کرتے ہو، نعمتیں زیادہ استعمال کرتے ہو، نعمتیں زیادہ استعمال کرتے ہیں اور شکر تھوڑا کرتے ہیں. کماتے ہیں مال اور زکوٰۃ پوری ادا نہیں کرتے. ہاں، یہ اس زمانے کی یہ بڑی کمزوری ہے کہ کمائیں گے، مالدار بنیں گے، مالداری کا شوق بھی ہے، لیکن زکوٰۃ پوری ادا ہوتی نہیں ہے. ہاں، کوئی سندے والا آیا تو اس کو دے دیا، لکھوا دیا، پتہ نہیں وہ زکوٰۃ کو کہاں لگائے گا.
حالانکہ زکوٰۃ ادا کرنا یہ اللہ کا حق ہے، فقط غریب کی مدد نہیں ہے. ہم تو زکوٰۃ غریب کی مدد سمجھتے ہیں، غریب کی مدد تو غیر مسلم بھی کرے گا. نہیں کرتے، وہ ان کے ٹرسٹ ہیں، مدد کرتے ہیں. جی ہاں، زکوٰۃ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، کاروبار میں سچائی، یہ سب اللہ کا حق ہے. ہاں، مگر وہ ادا ہوتا نہیں ہے. ہاں، اس کی وجہ سے پھر مصیبتیں آتی ہیں. ہاں، ورنہ ایک ایک عمل اتنا طاقتور ہے کہ سوائے برکتوں کے اور کچھ نہیں، برکتیں نہیں آئی. اتنا طاقتور عمل، نماز اتنی طاقتور، زکوٰۃ اتنی طاقتور، روزہ اتنا طاقتور، حج اتنی طاقتور، ذکر اتنا طاقتور کہ سوائے برکتوں کے اور کچھ مسلمان کے حصے میں تو برکت ہی ہے، بلا ہے نہیں. لیکن برکت کے راستے بند کر دیے تو بلا کے راستے کھل گئے. ہاں، اس لیے آج کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کرنی ہے. یہ باتیں یاد دہانی کے لیے کرائی جاتی ہے، کوئی دھمکانے کے لیے نہیں، بلکہ ہماری اپنی کمی ہم کو معلوم ہو جائے. اس لیے توبہ کرنی ہے اللہ کے سامنے. ایک مجمع کا مجمع توبہ کرے گا تو مجمع کے اوپر سے بلا اٹھ جائے گی. ایک آدمی کی توبہ کرنے سے مجمع کی بلا نہیں جاتی. مجمع کا مجمع توبہ کرے اللہ کے سامنے، اور مجمع کا مجمع دعا کرے تو وہ رد نہیں ہوگی. اس لیے اللہ تعالیٰ سے اچھی امیدیں رکھنی ہے. اچھی امیدیں رکھے، کوئی نا امید نہ بنے، چاہے جتنا گنہگار ہو. اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے. اللہ کو مانگنے والے پسند ہیں، مانگے اللہ سے. دنیا والوں کو مانگنے والے پسند نہیں ہوتے، اللہ کو مانگنے والے پسند ہیں. تو اللہ سے مانگنے والے بنے اور اللہ کا حکم پورا کرنے والے بنے، اور جو جو فرائض اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذمہ کیے ہیں وہ فرض ادا کرے. ہاں، اور پوچھ کر ادا کرے. انکم ٹیکس، سیل ٹیکس، یہ مسئلے پوچھنے جاتے ہیں تاکہ پکڑنے نہ آ جائیں. جی ہاں، اس کو نہیں پوچھتے زکوٰۃ کتنی واجب ہے، کس پر واجب ہے، کب دینی ہے، کس کو دینی ہے، کتنی دینی ہے، کون کون سے مال میں زکوٰۃ واجب ہے. ہاں، ایسی نمازیں بھی کہ نمازیں صحیح پڑھنی ہے. سر سے اترتی ہوئی نماز پڑھنا ٹھیک نہیں ہے. ہم سر سے اترے ہوئی نماز تو کب پوری ہو جائے، کب ختم ہو جائے، تراویح ہو، چلو. ہاں، ختم کرنے کی فکر زیادہ رہتی ہے، صحیح کرنے کی فکر نہیں رہتی کہ اس کو صحیح کریں. ایک فارم بننا ہو سرکاری ہو تو 50 آدمی سے پوچھیں گے کہ یہ ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے، کہ ہاں ٹھیک ہے، دے دو. ہاں، اور یہاں کوئی نہیں پوچھتا کہ نماز کی طرح صحیح ہوتی ہے. تو بھائی یہ کمی دور کرو. کیوں کہ مرنا ہے، مرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، جینے کے لیے کوئی پیدا نہیں ہوا. جینے کے لیے کوئی پیدا نہیں ہوا، سب مریں گے. اس لیے موت سے نہیں گھبرانا. موت تو مومن کا تحفہ ہے. رحمت کے ہمیشہ کے دروازے موت پر ہی کھلیں گے. موت پر ہمیشہ کی رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں. پھر کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی تنگی نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے. ہاں، زندگی ایسی بنانی ہے، زندگی ایسی بنانی ہے. ایک بزرگ کہتے ہیں کہ جب تو پیدا ہوا تو تو رو رہا تھا، بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے رونے کی آواز نکلتی، اسی سے اس کا زندہ ہونا سمجھا جاتا ہے کہ زندہ پیدا ہوا. وہ ایک آواز کرتا ہے پیدا ہوتے ہی رونا، اس سے پتہ چلا کہ مردہ پیدا نہیں ہوا، بچہ زندہ آیا. تو پہلی آواز بچے کی رونے کی ہوتی ہے.
جی ہاں، تو وہ فرماتے ہیں کہ جب تو پیدا ہوا تو رو رہا تھا، تو ایسی زندگی گزار کہ جب تو مرے تو ہنس رہا ہو، ساری دنیا تیرے لیے رو رہی ہو، دنیا تیری محبت میں رو رہی ہو اور تو ہنس رہا ہو. کہ میری زندگی ٹھکانے لگ گئی، ورنہ تو روتا ہوا آیا تھا، ہنستا ہوا جا. لوگ تجھے روتا ہوا رخصت کریں گے. یہ سب باتیں عبرت کی باتیں ہیں. اس لیے میرے دوستو، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرما دے، اپنا رخ اللہ کی طرف کرنا چاہیے. دیکھو، حالات سے نہیں گھبرانا چاہیے، حالات سے نہیں گھبرانا چاہیے. دنیا ہے حالات کی گھر. یہاں حدیثوں میں ہے کہ اگر ایک کنرکٹ ختم ہو گئی تو دوسری آئے گی. حدیثوں میں ہے. جی ہاں، مسلمان کے ساتھ تو خاص طور سے کہ ایک علت ختم ہوئی کہ دوسری آئے گی، چاہے ہلکی آوے مگر آئے گی. تو اس سے نہ گھبرائے. اور مسلمان کو یہ سکھایا ہے کہ یہ یاد رکھو کہ جو اللہ نے لکھا ہے وہ ہوگا. کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ یہ سب جھوٹ بولتے ہیں، اللہ سچ کہتا ہے. واللہ یقبل الحق. باقی جتنے دنیا والے باتیں کرتے ہیں وہ سب جھوٹ ہے، سب جھوٹ ہے، حقیقت سے بے خبر ہے. یہ ہمارا ایمان ہے، جو اللہ کا ہے وہ حق. اس لیے اللہ نے دنیا کو حالات کا گھر بنایا ہے. یہاں صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، جوانی ہوتی ہے، بڑھاپا ہوتا ہے. کون آپ کو بتائیے؟ آپ اگر غور کرے تو آدمی ایک حالت پر دنیا رہے گی نہیں. جی ہاں، بیماری بھی آئے گی، تندرستی بھی آئے گی، مالداری، غریبی بدل جاتی، چکر چلتا رہتا ہے. اس لیے ایمان والا جو ہے اس کی نظر اپنے ایمان پر ہے کہ بھئی یہ تو حالات ہیں، آویں گے جاویں گے، تو مجھے تو وہ کرنا ہے جس کا مجھ کو حکم دیا ہے. پھر یہ ہر حال میں کامیاب ہے. فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ. جس کا حکم ہے وہ کیا کرو. کیا ہو رہا ہے کیا اس سے تمہارا کیا تھا؟ اللہ کریں گے. جو ہو رہا ہے وہ تو اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے، کسی کی طرف سے نہیں ہو رہا. تو ایک تو یہ ہے کہ جو ہماری ذمہ داری ہے وہ پوری کیا کریں. دوسرا، دعا مانگنے والے بنو. ہاں، اسی میں کیونکہ اللہ سے تعلق پورا نہیں ہے اس لیے دعا نہیں مانگتے، حالات سے گھبراتے رہتے. حالانکہ حالات میں دعا مانگنی چاہیے. دعا مومن کا ہتھیار ہے. دعا بلاؤں کے دور کرنے کا اوزار ہے. حدیثوں میں ہے کہ بلاؤں کا مقابلہ دعا کرے گی، اوپر سے بلاؤں کو آنے نہیں دے گی جب دعائیں اوپر جائے گی. ہاں، دعائیں ہم کو تو سکھائی ہے. ہاں، ہماری خوش قسمتی یہی ہے، ہم کو دعائیں سکھائی ہے، لیکن ہم دین سیکھتے نہیں ہیں. اس لیے بلا دور کرنے کا وہی راستہ اختیار کیا جو دنیا والے اختیار کرتے ہیں. اس پر اللہ کا کوئی وعدہ نہیں ہے کہ دعاؤں سے بلائیں دور ہو جائے گی، صدقہ سے بلا دور ہو جائے گی، توبہ استغفار کرنے سے اللہ تعالیٰ مصیبتیں اٹھا لیں گے. یہ سب باتیں ہیں. تو میرے بھائیوں، ان باتوں کو ہم اپنی زندگی میں لاویں اور توبہ کریں آج سے کہ آج کے بعد اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے، اور جو اس کا حکم ہے اس میں کوئی کمی کوتاہی نہیں کریں گے، اور اللہ سے دعا مانگیں گے. ہم کو دعا کا ہتھیار دیا ہے، غیروں کو نہیں ملا. وہ تو حالات سے بیدار ہیں، ہم بیدار نہیں ہیں. ہمارے ساتھ اللہ ہے، ہمارے ساتھ اللہ ہے، ہمارے ساتھ اللہ کی مدد ہے. ہاں، کیونکہ ہمارے پاس ایمان ہے. ایمان کی امانت ہے ہمارے سینوں میں، اللہ نے دی ہے. یہ اسی سے ہماری قدر و قیمت ہے. جی ہاں، اس لیے اللہ کی طرف متوجہ رہے ہیں، اللہ سے مانگیں، گھبرانے نہیں. اللہ کی طرف سے ہے، وہ جو اللہ کرتے ہیں وہ اچھا ہوتا ہے. جو اللہ کرے گا اس میں خیر ہوگی، جو اللہ کرے گا اس میں خیر ہوگی. صبر کے ساتھ یا شکر کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا یہ ہم کو سکھایا ہے. اور عبادت کی اور خصوصاً نمازوں کی خوب پابندی کرے. 100% مسلمان نمازی ہو جائیں تو بہت سی مصیبتیں اٹھ جائے گی. ہاں، اللہ کی مدد آ جائے گی. لیکن ایسا ہے نہیں. تو بھائی ایسا کریں
کہ اپنے آپ کو نمازوں کا عبادتوں کا پابند کرے، اس میں سستی نہ کرے. ہاں تو کریں گے انشاءاللہ. اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے. Oh